السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ الحمدللہ صراط مستقیم کورس برائے مرد حضرات، آج 12واں سبق ہے صداقت قرآن، قرآن کی صداقت اور سچائیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان و جنات اس جیسا قرآن لانے پر جمع ہو جائے تو کبھی اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ اس کے لیے ایک دوسرے کے مددگار بن جائے۔ تو یہ قرآن کی حقانیت اور صداقت اور سچ ہونے کی علامت ہے۔ پورے انسان اور پورے جنات مل کر بھی ایک آیت پیش نہیں کر سکتے، ایک آیت بنا نہیں سکتے، بلکہ وہ کلام وہ ہے جو اللہ کی جانب سے حضرت جبرائیل امین سے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اور آج تک اس میں ذرہ برابر نہ زیر کی کمی ہوئی ہے، نہ پیش کی کمی ہوئی ہے، نہ زبر کی کمی ہوئی ہے۔ حدیث شریف، اذان و اقامت کا مسنون طریقہ۔ عن الاسود ان بلالا رضی اللہ تعالی عنہ کان یثنی الاذان و یثنی الاقامت۔ مصنف عبد الرزاق، یہ حدیث کی کتاب میں روایت ہے۔ حضرت اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان اور اقامت کی کلمات کو دو مرتبہ کہا کرتے تھے، تو اسی لیے اذان میں اور اقامت میں اذان کی کلمات کو اور اقامت کی کلمات کو ہم بھی دو مرتبہ پڑھتے ہیں۔ تیسرا ہے عقائد، کتب سماویہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ہے اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے ایک ایمان اور مسلمان شخص کو۔ جس زمانے میں جس نبی پر جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے وہ برحق اور سچی تھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ البتہ باقی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے آسمانی کتابوں میں سے واجب الاتباع، جس کی اتباع پیروی کرنا واجب ہے، اور نجات کا دار و مدار صرف قرآن مجید ہی ہے۔ صداقت قرآن، قرآن مجید کے سچ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک قرآن کریم کا ایک ایک لفظ، اور اس کے بارے میں ایمان والے کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک قرآن کریم کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس میں ایک بھی لفظ بلکہ ایک حرف کے انکار یا تحریف کا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے، آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ مسائل و احکام، چوتھی چیز ہے مسائل و احکام، اذان و اقامت کے احکام۔ باوضو اگر اسپیکر نہ ہو تو بلند مقام پر قبلہ رخ ہو کر شہادت کی انگلیوں سے کانوں کے سوراخوں کو بند کر کے بلند آواز سے اذان کہی جائے گی۔ اذان اور اقامت میں فرق، اذان ٹھہر کر جبکہ اقامت تیزی سے کہی جاتی ہے۔ اذان میں ہر جملہ الگ الگ ہوتا ہے، جبکہ اقامت میں دو جملے ملا کر پڑھے جاتے ہیں، اور ہر جملے کے آخری حرف کو سکون یعنی جزم کے ساتھ وقف کیے بغیر پڑھا جاتا ہے۔ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اقامت کے الفاظ بعینی ہی اذان کے الفاظ کی طرح ہے، صرف حی علی الفلاح، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاح کا اضافہ کیا جائے گا، یعنی حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ حی علی الفلاح بولنے کے بعد قد قامت الصلاح 2 مرتبہ اس کا اضافہ کیا جائے۔ اذان کا حکم، اذان کہنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ یہ لہٰذا محلے میں اگر ایک شخص اذان کہے تو یہ سنت سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، اور اگر بستی والے اذان چھوڑنے کا فیصلہ کر لے تو امیر المؤمنین ان سے جنگ کر سکتا ہے۔ اذان کن نمازوں کے لیے ہے؟ اذان 5 فرض نمازوں اور جمعہ کے لیے مسنون ہے، اس کے علاوہ کسی نماز کے لیے اذان کہنا جائز نہیں ہے۔
اذان کے درست ہونے کی شرطیں۔ نمبر 1، جس نماز کے لیے اذان کہنی ہے اس نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 2، اذان عربی میں کہے جائے۔ نمبر 3، مؤذن کا مسلمان ہونا۔ نمبر 4، مرد ہونا۔ نمبر 5، عاقل ہونا، عقل مند ہونا۔ نمبر 6، جنابت سے پاک و صاف ہونا۔ اچھا، کن موقعوں پر اذان کا جواب نہیں دے سکتے؟ نمبر 1، نماز کی حالت میں۔ نمبر 2، خطبے کے دوران۔ نمبر 3، دینی سبقوں کے دوران۔ نمبر 4، کھانے پینے کے دوران۔ نمبر 5، پیشاب پاخانہ کے دوران۔ نمبر 6، غسل کے دوران۔ نمبر 7، حالت حیض میں۔ نمبر 8، حالت نفاس میں۔ نمبر 9، جماع کے دوران، ملاقات کے وقت۔ مسنون دعا، اذان کے بعد کی دعا: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ یہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 86 پر روایت موجود ہے۔ اس کا ترجمہ: اے اللہ، تو رب ہے اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کا، تو عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت، اور ان کو قائم فرما اس مقام پر جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ نوٹ: وعدتہ تک بخاری شریف میں ہے۔ بیہقی کی روایت میں انک لا تخلف المیعاد کے الفاظ بھی زائد ہے۔ البتہ ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ کے الفاظ اس موقع پر یہ اپنی طرف سے زائد نہ کیے جائے، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جو باتیں پڑھی گئی اللہ سننے کی، سمجھنے کی اور دوسروں کو پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔